بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسا وظیفہ کہ اگر صرف ایک دن پڑھا جائے تو اس سے بہت ساری مرادیں آپ کی پورے ہو جاتے ہیں۔ مرادوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی کہیں شادی نہیں ہو رہی، کہیں نوکری نہیں مل رہی۔ اچھا، میں نے اس کو شادی کے لیے جو آزمایا ہے تو بہت مجرب ترین ہے۔ نوکری نہیں مل رہی، اس کے لیے آزمایا ہوا ہے تو بہت مجرب ترین ہے۔ کسی کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے تو ان پہ آزمایا ہے، بہت مجرب ترین ہے۔ کسی کی ایک عورت تھی بیچاری، اس کے بچے تو تھے لیکن تینوں میں سے میرے خیال سے تین بیٹے تھے اور دو کو نشے کی لت لگ گئی تھی۔ تو اس کے لیے اگر اپنے بچوں کو صالح کرنا چاہتے ہو، نیک اور صالح کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بھی بہت مجرب ترین ہے۔ اتنا پیارا وظیفہ ہے، اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ اس نام سے پوری دنیا ہی آباد ہے۔ اگر نام سے پوری دنیا آباد ہے تو اس کے نام پہ اگر کوئی سورت اتری ہے، کوئی سورہ ایسا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آئی ہے، تو آپ سوچ لیں کہ اگر کسی کے نام پہ اتنی بڑی دنیا قائم ہے تو اس کے نام پہ اگر سورت ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ مجھے جب اس سورت کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا وظیفہ اگر کیا جائے تو پھر میں نے اس کو بہت سارے لوگوں پہ آزمایا، بہت سارے لوگوں پہ۔ ایک لڑکی تھی، اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ ہاں آپ اس کو شیئر کر سکتے ہو لیکن نام نہیں لو۔ تو اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، رشتہ ہوا تو لڑکی تھی، عمر کم تھی شاید، تو اس وجہ سے اس نے آدھے میں چھوڑ دیا، منت پوری نہیں کی۔ تو اس کا رشتہ ایسا ہوا کہ وہ رشتہ بہت اچھا رشتہ آیا اس کے لیے، بہت اچھا رشتہ ہوا اس کا، لیکن وہ رشتہ پھر بعد میں ٹوٹ گیا۔ ایسے ٹوٹا کہ اس میں کوئی بندوقیں شندوقیں چلی اور وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ بس اس لڑکی نے پھر میرے پاس آئی، اس نے مجھے بولا تھا کہ کئی سالوں پہلے آپ نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، وہ میں کر رہی تھی، میرا رشتہ ہو گیا، اور تب بھی اس کی عمر زیادہ تھی، تو ظاہر سی بات ہے ابھی تو اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو اس نے مجھے بولا کہ مجھے وہی وظیفے کی اجازت دوبارہ دیجیے کہ میں وہ وظیفہ اس چیز کے لیے کروں کہ مجھے بھی شادی دوسری جگہ نہیں کرنی، میں نے اگر کرنی ہے تو اسی جگہ پہ کرنی ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، آپ ایسا کرو کہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے خیر ریلیٹیو ہے ہمارے تو مجھے یاد بھی تھا کہ اس کو میں نے کون سا وظیفہ دیا تھا، لیکن میں نے اس کو بولا کہ کون سا وظیفہ تھا، تو اس نے بولا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا وظیفہ ہے اور اس سورت کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا۔ پھر میں نے اس کو بولا کہ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن آپ ایسا کرو کہ آپ یہ وظیفہ دوبارہ سے کرو اور اس کا کوئی وہ ترتیب چینج کر دو۔ ترتیب تب میں نے اس کو بولا کہ آپ 29 مرتبہ پڑھو لیکن ایک ساتھ بیٹھ کے، کئی اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کی سہیلیاں تھی، ہم لوگوں کو بھی بلایا، ہم نے 29 مرتبہ کی تعداد میں اس کو وہ پڑھوایا اور اس کے لیے دعا کی۔ ہاں اگر کسی کو آپ نہیں بتانا چاہتے ہو کہ میرے لیے یہ دعا کرو تو یہ چپکے سے بس، یا اللہ جو اس کے دل میں ہے، ہم نے اس لڑکی کا نام لیا اور جو اس کے دل میں ہے اللہ کرے وہ ہو جائے۔ تو اس نے وہ لڑکی اس نے بولا کہ آپ مجھے وہ کر دیں، میں اجازت دے دیں، میں کر دوں گی۔ اس نے وہ ختم کیا، ہم سب اکٹھے ہوئے، ختم ہو گیا قرآن کا، اور پھر اس کے بعد ہم واپس چلے آئے۔ اس دوران وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے دن کا ایک ٹائم مقرر کیا، یعنی فجر کی نماز کے بعد میں روز اس کو 3 مرتبہ پڑھتی تھی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو 3 مرتبہ یہ میں نے ڈیلی کا روٹین بنایا ہوا تھا کہ، اور میں نے یہ کیا تھا کہ ہاں میں یہ تب تک پڑھوں گی جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی۔ پھر اس نے یہ کیا اور میرے خیال سے تقریباً 21 دن یا 22ویں دن اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کا وہ لڑکا جو باہر ملک میں تھا وہ آ گیا، اس کی شادی ہو گئی۔
اور شادی ہونے والی ہے، شادی ہو گئی نہیں، شادی ہونے والی ہے۔ اس لڑکے نے بولا کہ ہاں وہ میری بیوی ہے، اور کچھ بھی ہو میرے جو ہوا ہے وہ الگ بات ہے، وہ اس کے بھائیوں کے ساتھ میری آ گئی تھی، لیکن میں اپنی بیوی کو ان کے گھر نہیں چھوڑ سکتا، بس مجھے میری بیوی چاہیے، اور مجھے کیونکہ وہ میرے نکاح میں تھی، اب دوبارہ سے نکاح ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ انہوں نے بہت ساری شرطیں رکھی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے کتنی ساری شرطیں رکھی، کتنا سونا لکھوایا، کتنا وہ زمینیں لکھوائی، لیکن وہ امیر بھی ہے تو اس نے لکھ بھی دیا، وہ سب بھی ہو گیا، اور پھر بھی اس کی شادی ہو گئی، اور وہ لڑکی اتنی خوش ہے، اتنی خوش ہے۔ ایک جگہ پہ ایک لڑکی کے یہاں بچے نہیں ہو رہے تھے، 17 سال ہو گئے تھے، بچے نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے بولا کہ ایک ایسا وظیفہ دیجیے، کیونکہ میں بہت سارے وظائف کر چکی ہوں، تو میں نے اس وظیفے کا بتایا، اس نے یہ کیا، اور اس کے یہاں الحمدللہ آج 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، میرے خیال سے 1 بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں، تو الحمدللہ ابھی ان کے ہاں اتنے سارے بچے ہو گئے۔ اور یہ اس نے بولا کہ جیسے میرا ایک بیٹا ہوا تو وہ 9ویں 10ویں مہینے میں اس کا دوسرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، ایسا ہوا تھا۔ اور اس کے اگر میں ہاں نوکری کے لیے ہے، تو نوکری کے لیے اگر اس کی منت مانی جائے تو اتنے سارے آفر آپ کو آئیں گے کہ آپ چننے میں ٹائم ویسٹ کر دو گے کہ پتہ نہیں کون سی والی اچھی ہے، کون سی والی بری ہے، اور کون سی والی میرے لیے اچھی ہے۔ تو آپ اس کے لیے استخارہ کیجئے گا کہ کون سی والی اچھی ہے۔ میں نے اس کو بہت سارے جگہ پر نوکری کے لیے بھی آزمایا ہوا ہے، کیونکہ میرے پاس عورتیں آتی ہیں، میں ان کو وظائف دیتی ہوں، تو وہ عورتیں پھر وہ کرتی ہے وظائف کا، جب وہ مجھے بتاتی ہے کہ ہاں اس وظیفے سے میرا کام ہوا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ پھر میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، کہ جو میرے بھی انسان ہوں، میں بھی دنیا ہے تو یہاں میرے بھی مسائل چل رہے ہوتے، تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ میرے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے گا۔ بس آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ میرے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے گا، اور اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بنائے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، 29 مرتبہ پڑھنا ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر، اور بہت سارے اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر وہ 29 مرتبہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 3 مرتبہ کا، یا اگر یہ الگ ہے اور دوسرا الگ ہے، 29 مرتبہ کا کیا ہے تو دن میں پھر 1 مرتبہ بھی آپ سورہ محمد پڑھ سکتے ہیں، ٹائم مختص نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہو، لیکن فجر کی نماز کے بعد بہت مجرب ترین ہے، یا عشاء کی نماز کے بعد وہ بھی بہت مجرب ترین ہے۔ تو 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ اور 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر ٹائم زیادہ جائے گا، تو اس لیے میں آپ کو بڑے بڑے وظائف نہیں دیتی کہ لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں پڑھو، اور یا پھر ایسے کہ گھنٹوں گھنٹوں آپ بیٹھے رہو ایک جگہ پہ اور وہ کرو، اپنا وظیفہ پورا کرو۔ کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو دوں۔ تو ہاں 29 مرتبہ کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو یہ الاؤ کیا ہے کہ عورتوں کو جمع کرے، وہاں پہ وہ پڑھے۔ اچھا اگر حافظ قرآن ہے تو ان کو اکٹھا کر کے ان سے بھی پڑھوا سکتے ہو، بہت آسانی ہو جاتی ہے ایسے میں۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، والسلام، اور اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے ہر حالت میں، آمین، والسلام۔